السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب خان المعروف گندا آنڈا۔ مجھ سے بارہا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میں نے اپنے چینل کا نام گندا آنڈا ہی کیوں رکھا، اور میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جیسا ہمارا معاشرہ بنتا جا رہا ہے ویسے ہی میں نے اپنے چینل کا نام رکھا ہے۔ نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون تو صاف کرتے ہی ہیں۔ ناظرین، آج میں جن پرسنالٹیز کے ساتھ موجود ہوں وہ اس حفظ زدہ معاشرے میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ ان کے ذمے اللہ نے ایسا کام لگایا ہے کہ جس کے بعد کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ جس نے یتیم بچوں کی کفالت کی، نبی پاک نے یہ فرمایا کہ قیامت کے روز وہ میری شہادت والی انگلی کا باقاعدہ انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ اور میں، ہم دونوں کے درمیان صرف یہ فاصلہ ہوگا۔ تو آج ایسے ایک فرشتہ صفت کپل کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، ڈی آئی جی صاحب اور ان کی اہلیہ۔ السلام علیکم سر۔ سر، یہ جو آپ کار خیر کر رہے ہیں، پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، میں چلیں بتا دیتا ہوں۔ صوفیہ جو میری مسز ہیں، بیسیکلی شی از رننگ دا فاؤنڈیشن اور میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ صوفیہ جو ہیں یہ اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہیں، ان کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1995 میں میرے جو فادر ان لا تھے، میجر رشید وڑائش مرحوم، اللہ جنت میں ان کے درجات بلند کرے، انہیں ایک خیال آیا کہ وہ تہجد کے وقت خود اٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے لنگر بناتے تھے، اور جو برجی اور ریلوے اسٹیشن کے جو مزدور فٹ پاتھ پہ سوئے ہوتے ہیں انہیں اپنے ہاتھ سے فجر کے وقت جا کے تو لنگر کھلاتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2009 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، آل آف سڈن ہارٹ اٹیک ہوا، ہی ڈائیڈ۔ اور اس کے بعد بے شمار دنیا میرے پاس افسوس کرنے آئی، میں اکلوتا داماد بھی تھا، بیٹا بھی تھا، تو انہوں نے لوگوں نے بتایا وہ یہ بھی کرتے تھے، وہ یہ بھی کرتے تھے۔ تو وی ایز اے فیملی، میں نے اور صوفیہ نے، ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جو بھی کرتے تھے ہم اس کو بنائیں۔ تو ان کے زمانے میں کوئی 300-350 بندے کا لنگر جاتا تھا۔ وی کنٹینیوڈ دیٹ، الحمدللہ ایک دن کے ناغے کے بغیر ہمارے گھر سے روزانہ 700 بندے کا لنگر جاتا ہے۔ واہ! دیر آر 70 فیملیز جن میں سے میجورٹی کو ہم نہیں جانتے، ان کا منتھلی راشن جاتا ہے، اور کوئی 60 سے زیادہ انڈیویجولس ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس ہیں، بزرگ ہیں، جن کا ہم منتھلی اسٹائپنڈ دے رہے تھے 10,000 کی۔ ارے واہ واہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ آئیڈیا جو ہے فاؤنڈیشن والا اور بچوں والا، یہ بیگم صاحبہ کا تھا۔ ایکچولی یہاں پہ 2 بچوں کی کفالت کرنا ہماری خواتین کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ نے ماشاءاللہ 100 بچے اڈاپٹ کیے، 120 ماشاء اللہ۔ تو یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ دیکھیں، میں کیونکہ خود ایک ماں ہوں، تو جب کوئی عورت ماں بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ماں بناتا ہے، تو سینسٹیوٹی خود بخود آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ جب بھی باہر کسی بچے کو دیکھتے ہیں، اپنی بچے کے ایج گروپ کے بچے کو، وہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، فوراً آپ کے ذہن میں اپنا بچہ آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے ساتھ شاید یہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ جب بھی میرے الحمدللہ ہمارے 4 بچے ہیں، 2 بیٹی ہیں، 2 بیٹے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو جب بھی کوئی ایسا بچہ میں دیکھتی تھی جس کی لائف میں پرابلمس چل رہے ہیں، یا پیرنٹس اون نہیں کر رہے، یا فیملیز اون نہیں کر رہی، یا وہ روڈ پہ ہے، کوئی خاتون بھیک مانگ رہی ہے، اس نے کسی بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، جیسا کہ ہمارے سگنلز پہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، تو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اور ہمیشہ میں محبوب سے یہی کہا کرتی تھی کہ اس بچے کو گھر لے آتے ہیں، اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں۔ محبوب ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ دیکھو، اپنے بچے چھوٹے ہیں، تو اس طرح سے تم گھر میں رکھ کے یہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہوگی، تم کیسے انصاف کر سکو گی؟ انصاف ہو ہی نہیں پائے گا۔ ایگزیکٹلی، میرا ایک سوال یہاں پہ لے لیجئے گا، کیونکہ ایکچولی اس کام کے لیے آپ کے ہیلپرز بھی ہوں گے، آپ نے میٹس بھی رکھی ہوں گی، کوآپریٹو لوگ بھی ہوں گے، لیکن کور ذمہ داری آپ کی ہے۔ تو ایز اے ماں جو انصاف آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ وہی ذمہ داری آپ الحمدللہ ان 100 یا 120 بچوں کے ساتھ پوری کر رہی ہیں؟ جی، میں یہ پوری کوشش کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اس کو میں اچھے سے نبھا سکوں۔ اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ جو میرے یہ 4 بچے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، اور جو باقی 120 میرے اپنے بچے ہیں، میں ان میں کوشش کرتی ہوں پورا انصاف کر سکوں۔ اور یہ جب ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا، محبوب کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم ان کو اپنا گھر دیں گے، بیکاز ہم لوگوں نے جب یہ سوچا سٹارٹ کرنے کا، میں ہمیشہ محبوب سے ایک ہی بات کہا کرتی تھی کہ محبوب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے بلیسڈ پرسن، اللہ نے مجھے سب دیا ہے۔ جی جی۔ تو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ دیکھیں محبوب، اللہ نے سب دے دیا، اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے گھر دیا، اچھا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اب ہمیں
کچھ ایسا کرنا چاہیے جو ہمارے دل کو, ہماری روح کو سکون دے. یہ جو تمام کام میرے والد صاحب کر رہے تھے, جس کو ہم ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے تھے, وہ تمام چیزیں ہم کر تو رہے تھے, لیکن ہمیشہ مجھے لگتا تھا کہ اس میں ہم اپنی فزیکلی انوالو نہیں ہیں. پیسے دیتے ہیں, لنگر آ جاتا ہے, ایک روٹین میں چیزیں لگی ہوئی ہیں اتنے سال سے, وہ تھوڑا بہت انکریز کرتے گئے اوور دی ایئرس, لیکن پرسنلی انوالو نہیں ہے اس میں. تو الحمدللہ انہوں نے میری بات سنی, مانی. انہیں بھی لگا کہ اب اپنے بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں, ان کی ذمہ داری ہم نے نبھا لی ہے. لائک ایک بس چھوٹا بیٹا ہے جو 6 ایئرس کا, باقی الحمدللہ ہمارے بچے گرون اپ ماشاء ہیں. اللہ جی, ماشاء اللہ. اور ایک چیز ایڈ کروں جو آپ نے سوال کیا نا کہ جی اپنے بچوں میں ڈفرینشیشن اور جی سر. مطلب ان کو آپ, میں یہاں پہ چھوٹا سا میرے ذہن میں واقعہ آ گیا کہ یہ جو عید گزری بڑی عید, اس سے اگلے دن ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو اپولو فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بڑے بھائی ہیں, انہوں نے ہم اس وقت 100 بچے تھے, تو انہوں نے ہمارے ان 100 بچوں کو اپنی یونیورسٹی میں ڈنر پہ بلایا, اور ساتھ انہوں نے قصور پولیس کے جو شہداء تھے ان کی فیملیز کو بھی ڈنر پہ بلایا اپنی یونیورسٹی میں, قوت یونیورسٹی. تو ان شہداء میں سے کا ایک بچہ ہمارے پاس تھا. تو وہ ہم نارملی کرتے ہی ہیں کہ ایسے موقع پہ جب کھانے کے ٹیبلز لگے ہوتے ہیں تو ہم ہر ٹیبل پہ میں اور صوفیہ ایکول ٹائم گزارتے ہیں, تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ ماں باپ ہمیں برابر ٹائم دے رہے. کوئی ایک بچہ, حالانکہ 1-2 بچے ہمارے فیوریٹ ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ انصاف سب کے ساتھ ہی کریں. تو جب ہم ایک ٹیبل پہ گئے, کیونکہ شہداء کی فیملیز بھی تھیں, تو اس بچے کی ماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی, تو صوفیہ ان کو ملی جا کے. تو اس ٹیبل پہ گئے تو صوفیہ نے اس بچے کو کہا کہ آپ کی تو ماما آئی ہوئی ہیں, تو آپ ان کے ساتھ جا کے کیوں نہیں کھانا کھاتے؟ اس نے آگے سے جواب دیا, میری ماما آپ ہی ہیں, میں نے آپ کے ساتھ کھانا. ارے واہ. دیٹ واز دا ڈے کہ مجھے یہ اطمینان ہوا کہ جو کانسیپٹ ہم لے کے چلے تھے کہ جی ہم ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالیں گے, ہم اس پہ الحمدللہ کھائیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اچھا ڈیجی صاحب, مجھے الاؤ کیجیے گا, ایک تو معذرت کے ساتھ میں بڑا سوال کرنے لگوں. آپ کچھ بھی پوچھ. سر تھینک یو ویری مچ. سر یہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے, یہ سارا کچھ آپ اثر نو خود ہی کر رہے ہیں, یا اس کے ساتھ کوئی دہاڑی اوپر کی کمائی ملا کے تو جو ہے وہ ایک کار خیر میں آپ حصہ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نا لوگوں کو جو ینگ جنریشن مجھ سے پوچھتی ہے نا کہ جی شادی کہاں کرنی چاہیے, تو میں کہتا ہوں کہ جی آپ کی شادی ہونی چاہیے خوبصورت عورت سے اور اکلوتی اولاد سے, تاکہ آپ کو کوئی ایشو, فائنینشیل ایشو نہ ہو. تو الحمدللہ مجھے پولیس کی نوکری میں بیگم صاحبہ کی وجہ سے, اور اپنا بھی طوڑا بہت فیملی بیک گراؤنڈ تھا, تو کوئی منہ ماری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, میری 23 سال کی سروس ہو گئی ہے. پیپل نو کہ پولیس, دیکھیں آپ کی ریپوٹیشن چھپ نہیں سکتی ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس نے کتنے پیسے کمائے. اس انٹرویو سے پہلے میں نے اتنا ڈھونڈا کہ آپ کا مجھے کوئی اسکیم مل جائے, کچھ تھوڑے بہت ہمارے بھی لوگ جاننے والے ہیں, لیکن آپ کے بارے میں ہر بندے نے کہا ہے کہ بہت درویش صفت انسان ہے. وہ ضرورت نہیں پڑی نا. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے یہ بات کی نا فاؤنڈیشن کی, دیکھیں ہمیں بے شمار لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. شروع میں جب پہلے دن ہم آج سے 16 مہینے پہلے ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے, تو ہم 2 تھے, اس کے بعد لوگ ملتے گئے, لیکن لوگ بے شمار لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. میں کسی 1-2 کا نام دوں گا تو باقی سب کے ساتھ جاتے, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ نام اس لیے لیں کہ یہ موٹیویشنل کام ہے. کہ 2 ایسی شخصیات ہیں, ایک ملک ریاض صاحب کی بیٹی ہیں بایتی آسیہ, ماشاء اللہ, وہ ہماری اللہ کے بعد جتنی سپورٹ انہوں نے کی ہے, اگر وہ نہ ہوتی تو آج ہم اس جگہ پہ نہ ہوتے. دوسرے نمبر پہ ٹوئے ناسک کے مالک ہیں عمر بیگ صاحب. انہوں نے ہمیں بالکل میرے بڑے بھائیوں کی طرح, انہوں نے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں میرا نام نہ لیں, بلکہ یہ باجی آسیہ بھی ناراض ہوں گی کہ میرا نام کیوں لیا, لیکن میں نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ لوگ دیکھ کے موٹیویٹ ہوں. یہ 2 افراد ہیں کہ یہ اگر نہ ہوتے تو ہم آج اتنی جلدی اس مقام پہ نہ پہنچ سکتے. دوسرا اسی, جہاں تک آپ نے دہاڑی کی بات کی نا, مجھے باقی فاؤنڈیشنز کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے کیا ان کا پروسیجر ہے, لیکن میں اپنے متعلق, آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا فاؤنڈیشن, بینگ اے گورنمنٹ سرونٹ, آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا فاؤنڈیشن. میں اس کا ممبر بھی نہیں ہوں, آئی ایم جسٹ سپورٹنگ مائی وائف ایز اے ہسبینڈ. لیکن ایک چیز میں نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے, دیٹ از دا فائنانس آف دا فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں ڈونیشن دے رہے ہیں, آپ ہمیں ڈونیشن نہیں دے رہے ہیں, آپ کسی بھی وقت آ کے فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتے ہیں. مثلاً آج آپ مجھے فرض کیا 500 روپے دے کے جاتے ہیں کہ جی محبوب صاحب, جی آپ کی فاؤنڈیشن, بیگم صاحبہ کی فاؤنڈیشن کے لیے میں 500 روپے دے کے جا رہا ہوں. جی 3 سال بعد یا 4 سال بعد یا 5 سال بعد آپ مجھے کہتے ہیں کہ محبوب صاحب میں نے آپ کو فلاں ڈیٹ کو 500 روپے دیے تھے, مجھے اس کا حساب چاہیے. آپ کو بھی حساب میں دوں گا, اللہ کو بھی حساب. ارے واہ. اور anybody can come and audit the foundation. We are so particular about that.
نارملی فاؤنڈیشنز کی جو چیئرپرسنز ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں CEOs ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی تنخواہ وغیرہ رکھی ہوتی ہے. تو آپ دونوں سیلری کوئی وڈرا نہیں کرتے؟ بالکل 1 روپیہ بھی نہیں لیتے, بلکہ جو ہم ایز اے فیملی ہم کر رہے تھے, سپورٹ کر رہے تھے لوگوں کو, راشن دے کے, لنگر دے کے, اسٹائپنڈ دے کے, وہ اب ہم فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہ فاؤنڈیشن کے لیے وہ جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں میں سے جس کو بھی خواہش ہو کہ چیک کر لیں کہ DIG صاحب دہاڑی تو نہیں لگا رہے, تو آپ لوگ آ کے چیک کر سکتے ہیں, آڈٹ کروا سکتے ہیں. اور دوسری بات میں حسیب سوری, میں جو لوگوں سے بات کرتا ہوں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اسپیشلی جو اوورسیز ہیں وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ آپ کو جلدی پک کر لیتے ہیں اور لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان چیریٹی میں دنیا میں نمبر 1 ہے. نمبر 1 ہے, بے شک. لوگ بے شمار درد دل رکھنے والے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, لیکن میں اسپیشلی اوورسیز پاکستانی جب ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ جی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ, میں انہیں کہتا ہوں جی آپ دور ہیں, آپ نہیں آ سکتے, لیکن آپ اپنا کوئی کزن, دوست, رشتہ دار بھیجیں, آ کے دیکھیں ہم کیا کام کر رہے ہیں, کس لیول پہ کر رہے ہیں, ان بچوں کو کس طریقے سے پرورش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی گریڈ 20 کا آفسر اپنے بچوں کو اس طریقے سے نہیں پال سکتا اگر اس کا کوئی اور سورس آف انکم نہیں. بالکل ٹھیک. ان بچوں کے لیے میڈز ہیں, مدر میڈز ہیں, سائیکالوجسٹ ہے ہر گھر میں, نیوٹریشنسٹ ہے, ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. خواجہ جنید کی اکیڈمی میں شام کو ہاکی کھیلنے جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس وقت فزیکل ایکٹیویٹی کا کانسیپٹ ہی ختم ہو چکا ہے, اسکولوں میں گراؤنڈز نہیں ہے, تو جب فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوئے گی تو مینٹل گروتھ کیسے ہوئے گی. تو ہم نے خواجہ جنید صاحب کے ساتھ ایک MOU سائن کیا, اور یہ بچے وہاں پہ روز شام کو جا کے ہاکی کھیلتے ہیں, اور خواجہ صاحب نے مجھ سے پرومس کیا ہے کہ اس میں سے اولمپک ٹیم نکلے گی انشاءاللہ. سر آپ ایک بات بتائیں گے, آؤٹ آف پرپورشن میرے ذہن میں ایک سوال آیا, تو DIG کیویں لگ گئے؟ سر یقین کیجیے, آپ کا مزاج, آپ کی باتیں, آپ کا اخلاق, قسم سے. وہ ابرار اللہ ہے نا, جسٹ لائک بردر ٹو می, تو وہ بڑے پیار سے ایک بات کہتا ہے جی دسنا ہوئے نا کہ اے صاحب مصروف DIG نے تو انہوں نے وردی پوا کے پیش کیا. اچھا بھابھی, میں آپ پہ آؤں گا. ہمارے گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے, ہم خود بھی کیونکہ 4 بہن بھائی ہیں, تو اس میں ماں کا لاڈلا, تو یہ جو 120 بچے ہیں, میں اسپیشلی ان پہ آ رہا ہوں کیونکہ یہ اوبیسلی آپ ہی کے بچے ہیں جی. ان میں سے بچے, کیونکہ بچوں کی سائیکالوجی جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور یہ بچے کیونکہ ڈیفینیٹلی گھروں سے دور ہیں, مطلب ماں باپ نہیں ہیں, ان کو کیسے مینیج کرتی ہیں آپ؟ میں نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, آپ باقاعدہ ان کو فیڈنگ بھی اپنے ہاتھ سے کروا رہی ہوتی ہیں, تو یہ صرف ویڈیو کی حد تک ہے یا پریکٹیکلی بھی آپ ایسی ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہر ویڈیو آپ دیکھیں, ان میں آپ کو ہمارے بچوں کے چہرے پہ اسمائل, کانفیڈنس, اپنا پن, ایک اونرشپ نظر آئے گی. اور جو 2.5 سال کا 3 سال کا بچہ ہے, اس سے آپ ایکٹنگ نہیں کرا سکتے. بالکل. اور اگر وہ ٹیمپرری ہو نا کہ صرف ویڈیو کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ بچوں کے وہ ایکسپریشنز لا ہی نہیں سکتے. اور جو بچوں کی اٹیچمنٹ اس طرح کی ہے میرے ساتھ کہ وہ جب بھی میں انٹر ہوں گی وہ سب کے سب ایک ساتھ آ کے مجھے گلے ملیں گے. کوئی میری گود میں چڑھے گا, کوئی میرے بال پکڑ لے گا, کوئی میرا دوپٹہ پکڑ کے کھیلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ جب آپ ان کے ساتھ فریکوینٹلی ایسا انٹریکشن رکھیں. تو اس میں ان کا ٹائم ڈسٹرب نہیں ہوتا DIG صاحب کا؟ نہیں, یہ بہت الحمدللہ کمپرومائزنگ ہیں. سم ٹائمز مجھے فیل ہوتا ہے کہ ان کی کچھ چیزیں لائک شاید اس وجہ سے مس ہو جاتی ہیں کہ میرا ٹائم زیادہ بچوں میں ہوتا ہے, لیکن یہ بالکل کبھی شکوہ نہیں کرتے بلکہ مجھے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. اچھا آپ دونوں کی حسن نثار صاحب ایک دفعہ آئے فاؤنڈیشن میں, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا بچوں کے چہرے کی اسمائل, وہ تو حسن نثار صاحب تشریف لائے ادھر ہمارے گھر میں. بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ محبوب یار یہ بچے کہیں سے یتیم اور لاوارث لگتے نہیں چہروں سے. تو میں نے کہا جی آپ کو کس نے کہا ہے یہ یتیم اور لاوارث ہے, یہ ان کا باپ کھڑا ہے, یہ ان کی ماں ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں جو 15 سال کا بچہ یا 18 سال کا بچہ, اس سے آپ ایکٹنگ کروا سکتے. جی 3 سال کے بچے سے یا 3.5 سال کے بچے سے آپ ایکٹنگ نہیں کروا سکتے. ہم نے وہاں پہ میڈز رکھی ہوئی ہیں, مدر میڈز رکھی ہوئی ہیں, وہاں پہ ہم نے سیکورٹی کیمراز لگائے ہوئے ہیں. لیکن جب ہم اگلے دن صوفیہ کا تو ٹائم گزرتا ہی ان گھروں میں, میری صوفیہ سے ملاقات رات کو 9 بجے ہوتی ہے جب وہ بچے سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب اگلے دن جاتے ہیں تو ان بچوں کے چہرے, ان کی اسمائل وہ بتا دیتی ہے کہ پیچھے سے میڈ نے کوئی, بلکہ میڈس کی جان پہ بنی ہوتی ہے. بیکاز بچے اتنے کانفیڈنٹ, نہیں میڈس کی جان پہ بنی ہوتی ہے, بیکاز بچے ہر بات شیئر کرتے ہیں. جیسے ہی میں نے انٹر ہو جانا ہے گھر میں, وہ آ کے ملیں گے مجھے, کوئی گلے ملے گا, کوئی پیار کرے گا, اور ساتھ اسی ٹائم پہ
साइमल्टेनियसली उन्होंने अपनी स्टोरियाँ बतानी शुरू कर देनी है कि मामा कि ये हुआ, आज मामा ये हुआ था, इस आंटी ने इस तरह गुस्से से देखा था आपके सामने, ये हंस रही थी, आप गई थी तो ये गुस्से से देख रही थी। तो द एक्सटेंट वो इतनी माइनर चीज़ें नोट करते हैं और मेड्स नहीं बाजी ऐसा नहीं हुआ था, तो मेड्स को भी पता है कि अगर वो थोड़ा सा भी मिसबिहेव करेंगी या किसी बच्चे के साथ ऊंचा भी बोलेंगी तो उन बच्चों ने तो मामा को बताना ही बताना है। तो उनके लिए मामा हर वक्त अवेलेबल है बच्चों के लिए, ये वजह है उनके कॉन्फिडेंस की। माशाल्लाह। इस टाइम कितनी तादाद है? मैं आपको बहन कह सकता हूँ ना? जी जी बिल्कुल, आई वुड लव टू कॉल यू मदर। ज़रूर। मेरी भी माँ है, क्योंकि आप लोग दोनों ना, मतलब आप लोग, मैं ऐसे इंटरव्यूज़ करता नहीं हूँ मोस्टली, मेरे जो है ना वो कॉमेडियंस के साथ और एक्टर्स के साथ इंटरव्यू होते हैं, बट यू बोथ आर एक्चुअली इंस्पिरेशन। मैं तो खैर इसमें क्या मेरा हिस्सा डलेगा। तो ये बताइएगा कि इस टाइम बच्चों की तादाद कितनी है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्पेशली, और उसमें फ़ी कस बच्चा कितना खर्चा पर मंथ आ जाता है, क्योंकि आपको ऑडियंस देख रही है तो लोगों को क्योंकि कैलकुलेटिव चीज़ें भी चाहिए होती हैं। सर आप इफ़ यू अलाउ मी प्लीज, श्योर यू कैन आस्क एनीथिंग प्लीज़। जब हमने स्टार्ट किया था ना तकरीबन 16 मंथ्स पहले, तो हमने एक घर लिया था कैवलरी ग्राउंड में, क्योंकि हमारा अपना घर भी कैवलरी में है। दूर तो आपको बहुत सस्ते और अच्छे और बड़े घर मिल जाते हैं उसी प्राइस में, बट हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि अपने घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, सो दैट हम दिन में जब उठें जाएं जाके मिलें, काउंटर चेक कर सकें। जब आप दिन में 4 दफ़ा चक्कर लगा लें। दूर होगा तो स्टाफ को भी पता होगा कि इन्होंने दिन में एक ही दफ़ा आना है। तो हम लोगों ने सारे घर, उस वक्त हमने एक घर लिया और 5 बच्चों के साथ ये शुरू हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 120 बच्चे हैं और 6 घर हैं हमारे पास, जो कि 5 कैवलरी में और 1 DHA में है। और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला हम बेटियों के लिए भी अपना घर बनाने जा रहे हैं। मेरा सवाल एग्जैक्टली यही था कि अभी तक मैंने जो वीडियोस देखी हैं, जो आर्काइव आपका देखा है, उसमें मोस्टली बॉयज़ हैं, बिल्कुल गर्ल्स अभी तक उस गर्ल्स की, क्योंकि हमारी अपनी भी बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जिस माशरे में रहते हैं हमें ये फ़ील होता था कि बेटियों की ज़िम्मेदारी थोड़ी मुश्किल है। और स्टार्ट में क्योंकि हमें ये फ़ील होता था कि हम अभी इतने मैच्योर नहीं हैं कि बेटियों की ज़िम्मेदारी लें, और बेटियों की ज़िम्मेदारी में ना गलती की गुंजाइश 1% भी नहीं है। तो इस वजह से वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह का शुक्र है, लोग बहुत पूछते हैं कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक कुछ ऐसा कोई चैलेंज, कोई मुश्किल नहीं आई बच्चों के हवाले से, इनकी सेहत के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत स्मूथली चल रही है। लेकिन फिर भी हम हमेशा ये सोचते थे कि थोड़ा सा हम खुद को मैच्योर कर लें, थोड़ा सा हमारे SOPs प्रॉपर डेवलप हो जाएं, फिर हम बेटियों की ज़िम्मेदारी लें। अब हमें लगता है कि हम लेने के काबिल हो चुके हैं माशाल्लाह। तो ये जो आपने 5 घर ढेर सब बनाए हैं, ये सारे आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट है या इसमें भी आपके साथ लोगों ने तावन किया है? नहीं, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं जी। मैंने जैसे आपके सामने 2 नाम लिए, इसके अलावा बेशुमार मेरे बैचमेट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस में से आपके पेटी भाई जो हैं, पेटी भाई भी हैं, जो बाकी ग्रुप्स के लोग हैं, अरे माशाल्लाह। कस्टम्स के, इनकम टैक्स के, बेशुमार मेरे दोस्त हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है और लोग हमारे काम को देख रहे हैं और हमारी ट्रांसपेरेंसी को देख रहे हैं, तो जो आम पब्लिक है वो भी हमें सपोर्ट कर रही है। जिस दिन हमें पहले दिन किसी ने 50 रुपये भेजे थे, तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था कि आज हमारी फाउंडेशन बाकायदा आगाज़ हो चुका है। क्योंकि देखें ना, 10 लाख लेने देने वाला तो एक शख्स मौजूद था, लेकिन जिस बंदे ने 50 रुपये दिए होंगे, उसकी जेब में कितने फालतू पैसे होंगे और उसने क्या सोच के दिया होगा। तो अभी मेरे पास 5 नहीं, हमारे पास 6 घर हैं, जिसमें 120 बच्चे हैं, और 2 घर हमने और ले लिए हैं जिनको हमने इस्टेब्लिश कर लिया है। एक घर में फीमेल बच्चियाँ रखने लगे हैं और एक घर में हम स्पेशल चिल्ड्रन रखने लगे हैं, जो स्पेशल जो माजूर होते हैं। ये तो बहुत ही आपका अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले 10 दिनों में हमारे बच्चों की तादाद 160 हो गई, और इन्हीं के साथ हम ओल्ड होम्स बनाना चाहते हैं। जो अल्टीमेट जो हमारे जहन में है ना प्रोजेक्ट, वो एक बड़ी जगह है जहाँ पे एक साइड पे बच्चियाँ, एक साइड पे यतीम बच्चे, स्पेशल चिल्ड्रन, और उनके सेंटर में उनके दादा दादी और नाना नानी। दिस इज़ द अल्टीमेट, दिस इज द एक्चुअली फैमिली गोल। तो बस आप दोनों का जो घर है वो जन्नत में पक्का हो तो माशाल्लाह हो चुका है। तो ये देखिए अल्लाह ताला बहुत गफूरुर रहीम है। हमने इस्लाम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया अनफॉर्चुनेटली। हमारे मुल्ला साहब ने, अल्लाह ताला को कोई एक छोटी सी अदा भी पसंद आ जाती है, वो गफूरुर रहीम है। उसने पता नहीं, शायद आप आज ये जो नेकी का काम कर रहे हैं, कि आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि ये एक नेकी का काम है, इसमें आप ऐड कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसी बहाने आपको जन्नत में जगह दे रहे हैं। अल्लाह करे। और मेरी हो सकता है कोई एक छोटी सी, हालांकि आई एम वेरी हम्बल, मैं अपने जो मतात हैं उनको नहीं कुछ कहता। मैं 23 साल की नौकरी में एक बंदे को भी सज़ा नहीं दी। अच्छा, ठीक है, मेरा टेम्परामेंट ही नहीं है। अच्छा, ये पुलिस गर्दी से कैसे आपने डील किया?
देखिए एक बड़ा इम्प्रेशन है एज ए पब्लिक, देखिए बात पता क्या है, मैं कि आपको कुट देने, मार देने, छक देने। देखिए नहीं, अच्छे बुरे लोग इस माशरे में सब, सर आप माइनॉरिटी में आएंगे, अलाउ मी टू से, नहीं मेजॉरिटी जो सी है वो बड़ी क्रूड है। नहीं, मैं आप देखिए नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे बुरे लोग सब जगह है। पुलिस बदनाम होने की एक वजह है। जी, प्लीज। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पुलिस में होती हैं 3 पार्टियाँ, एक मुद्दई है, एक मुलजिम है, एक पुलिस। एक पुलिस, आपने किसी एक के हक में तो फैसला करना है ना, दूसरा बाहर जाके कहेगा भले पैसे लिए हैं या नहीं लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लेते, लेते जी, लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। आपने कोई वैसे पकड़ा है अभी तक अपना कोई आपके अंडर कोई मतलब आपका मतहत बंदा इंक्वायरीज वगैरह में? देखिए इंक्वायरी नाम नहीं लेना, वैसे ही आती रहती हैं इंक्वायरीज। मैं एज DIG में ज़्यादातर मोटरवे पुलिस में रहा, और मोटरवे पुलिस पाकिस्तान का क्या दुनिया का साफ तरीन इंस्टीट्यूशन, वो तो हाँ तो जी, वो मुझे वहाँ पे कभी कोई कंप्लेंट आई कंप्लेंट आई नहीं। तो यहाँ पे मुझे पंजाब में जब आया तो आई साहब ने सीधा मुझे उधर ट्रेनिंग कॉलेज में लगा दिया, तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट ऐसा चाहिए नहीं। माशाल्लाह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुख्तलिफ तरीके हैं कमांड करने के, तो आप प्यार से भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो तो यू डील विद लव। अच्छा सर, ये एक सवाल और भाभी मुझे अलाउ कीजिएगा, मैं और टॉपिक से ज़रा हट रहा हूँ। सर ये जो गिरफ्तारियाँ होती हैं, कोई ऐसी खातून, कोई मॉडल, कोई एक्ट्रेस आ गई हो आपके थाने में, आपके अंडर, तो आपका दिल आ गया हो, मोहब्बत इश्क का इजहार कहीं हुआ हो, तो प्लीज़ लो जी भाभी, यहाँ पे आपका बोलना बनता है, ये स्माइल जोन सी है ना। बिल्कुल नहीं, आज ही अच्छा यहाँ बता देंगे एटलीस्ट। देखिए ऐसा नहीं कभी हुआ, बिकॉज मेरा और मेरी बेगम का ना एक बड़ा फ्रेंडली सा रिलेशनशिप है। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, वी शेयर ईच एंड एवरीथिंग। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई हो जाता है ज़िंदगी में, आपका सवाल बड़ा रेलिवेंट है कि ऐसा हो जाता है कि कोई पर्सनैलिटी आपको इंस्पायर करती है। जी जी, लेकिन ऐसा मेरे साथ ऐसा कभी हुआ अभी तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं। और मेरी दुआ है कि ऐसा हो भी। अच्छा भाभी ये बताइएगा कि ये सब बच्चे जो आपके पास हैं ये अडॉप्टेड हैं, जी, तो इनके पेरेंट्स भी हैं या सब ऑर्फन्स हैं? देखिए मेजॉरिटी जो है हमारे पास वो ऑर्फन्स की है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके वालिदैन में से कोई भी ज़िंदा नहीं है। तो इसको एलेबोरेट कर सकती हैं, कितने परसेंट ऑर्फन्स हैं और कितने परसेंट जो हैं वो मतलब? एग्जैक्टली तो शायद इस वक्त मैं आपसे वो ना कर सकूं, लेकिन 70% आप कह लें ऑर्फन्स हैं। ठीक है, ठीक है, और कुछ हमारे पास 10% to 15% ऐसे हैं जिनके कोई फैमिली मेम्बर है ही नहीं, है ही लाइक जिनके ना माँ है, ना बाप है, ना फैमिलीज़ का पता है। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी हैं कुछ इस तरह के भी हैं जिनमें से लाइक हम लोग, ये कोई लास्ट ईयर की बात है, हम लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तो उस वक्त हमारा बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया था कि बच्चे ऑर्फन्स ही हों या उनके वालिदैन ना हो तो हम उनको रखते हैं। लेकिन एक खातून आई, उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो मुझसे मिलना चाह रही हैं, तो हमने कहा बुला लेते हैं अंदर। तो वो आई तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा मेरा 4 साल का और बेटी मेरी शायद 14 साल की थी उस वक्त उनकी, तो आप मेरे बेटे को ले लें। तो उन्होंने बताया कि आपके स्टाफ ने मुझे ऑलरेडी मना कर दिया बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ज़िंदा हैं, तो मैं 5 घरों में काम करती हूँ, कहीं बर्तन धोती हूँ, कहीं सफाई करती हूँ, तो जो मेरे तनख्वाह होती है, जो पैसे होते हैं, वो मैं अपने हस्बैंड की मेडिसिन पे लगाती हूँ बिकॉज़ ही इज़ अ कैंसर पेशेंट और वो लास्ट स्टेज पे हैं। तो हम लोग क्योंकि स्टार्ट था तो एक क्राइटेरिया भी था कि ऑर्फन्स ही रखने हैं, तो मैंने कहा वो आपको स्टाफ ने बता दिया ना बच्चा ऑर्फन नहीं है तो हम नहीं रख सकते। तो उसने, उसकी आंखों में आंसू थे और वो उठी और उसने कहा कि ठीक है, फिर मैं ये दुआ करती हूँ कि बच्चा जल्दी यतीम हो जाए ताकि उसे पेट भर के खाना तो मिल जाए। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जब हम दोनों हिल के रह गए एंड वी वर लाइक नहीं प्लीज़ आप बैठे। मैं उठी, मैंने उन्हें गले लगाया, मैंने बिठाया, मैंने कहा आपका बच्चा आज से हमारा बच्चा है। तो उस दिन वो बच्चा हमारे पास आ गया। तो फिर इसके बाद कुछ ऐसे बच्चे भी जो एक्सट्रीमली डिज़र्विंग हालात में होते हैं कि जिनके वालिदैन में से कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या कोई बहुत ज़्यादा एडिक्शन में है, जी 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 जी, जिनकी शायद मौत से बदतर हालात होते हैं, तो हम ऐसे बच्चों को भी अब गोद ले लेते हैं, उनको भी हम अपना बना लेते हैं। और अल्टीमेट हमारा जो एक जो है ना गोल है वो यही है कि हमारे मुल्क में, ना सिर्फ ये कि लाहौर में या पंजाब में, पूरे मुल्क में
ایسا ٹائم آئے کہ کوئی بھی بچہ اگر یتیم ہو جائے یا کسی بھی مشکل میں ہو تو اسے یہ سوچنا نہ پڑے کہ اسے کہاں جانا ہے، اسے یہ فکر نہ ہو کہ اس کا کیا بنے گا، اسے پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے بعد اس کے والدین ہیں جو اسے اپنا بنائیں گے اور اس کو وہی لائف سٹائل دیں گے۔ ابھی وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسپینڈ اٹ ٹو ڈفرنٹ سٹیز۔ میرے ایک بیچ میٹ ہیں سید شہاب علی شاہ، انہوں نے ہمیں آفر کی ہے اسلام آباد میں ہمیں وہ گھر کھول ماشاء اللہ۔ پھر میرے ایک کزن ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، بورے والا ہوتے ہیں، انہوں نے وہاں پہ کہا ہے کہ جی ساؤتھ پنجاب کے لیے بورے والا میں وہ ہمیں جگہ دیں گے اور اسٹینڈرڈ ہم یہی رکھیں گے۔ اس وقت پاکستان میں 42 لاکھ بچے ہیں جو اللہ اگلے دن ابرار نے گانا سنایا، وہ مائے جی میں کنو آنکھاں درد چھوڑے گا حال، تو میں نے بعد میں ابرار سے کہا کہ میں نے کہا یار کہ میری ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ جو بھی یتیم اور لاوارث بچہ ہو نا وہ اس میاں بیوی کو اپنا گھر اللہ ہمیں ہمت دے اور استقامت دے۔ تو اس کے کیا پروٹوکولز ہیں؟ آپ لوگ کس طرح سے، یعنی کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے، اوبیسلی ہمارے یہاں اتنی ٹریجڈیز ہیں، اتنی زیادہ فیملیز ہیں جو پریشان ہیں، اور وائٹ کالر لوگ وہ جا رہے افورڈ نہیں کر پا رہے، اس کے کیا پروٹوکولز ہیں، کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں؟ مطلب آپ کے پاس کسی نے آ کے کہنا ہو تو آپ کی انکوائریز ہوتی ہیں، آپ لوگ چیک کرواتے ہیں، یا مطلب اس کے کائنڈلی؟ ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یتیم اور مسکین، کہ بچہ یتیم اور مسکین ہو۔ اور مثلاً لیکن اب ہم نے شروع میں ایج کرائٹیریا رکھا تھا 3 سے 5 سال۔ سندھ میں سیلاب آیا، میرے دوست نے اپروچ کیا، اس نے کہا یہ 3 بھائی ہیں 7، 8 اور 9 سال کے، نہ ماں رہی، نہ باپ رہا، نہ چچا، نہ بھائی، نہ گھر رہا، تو پھر ہم نے ان بچوں کو بھی بلا دیا۔ تو انسانی بنائے ہوئے کرائٹیریاز ہیں نا، یہ کوئی آیت یا حدیث تو نہیں ہے نا کہ جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ جی بیسک پرپز ہے ٹو سرو دا ہیومینٹی، دس از دا اونلی بیسک پرپز۔ آپ کے ایک صاحبزادے نیوی میں بھی ابھی گئے ہیں، وہ بھی ذرا واقعہ۔ جب پاکستان میں لاسٹ ٹائم سیلاب آیا تو ڈی جی خان میں میں اور صوفیہ ہم نے 10 دفعہ وہاں پہ کافی بڑی راشن ڈرائیوز کی، ہم نے کیش لے کے گئے، میڈیکل کیمپ کیا۔ تو وہاں پہ اس جگہ کا نام کیا تھا صوفیہ؟ کوسلمان۔ جی جی کوسلمان ہم گئے تو وہاں ہم راشن ڈرائیو کر رہے تھے، بے شمار 500-700 لوگ اکٹھا ہوا تھا، تو ایک بچہ آ گیا 18-19 سال اس کی عمر تھی، تو اس نے کہا کہ سر آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں، بتائیں۔ اس نے کہا سر یہاں تو مرر نہیں آتا ہمارے علاقے میں، تو آپ کیسے آ گئے؟ میں نے کہا مجھے اللہ نے تمہارے لیے بھیجا۔ کہتا اگر میرے لیے بھیجا نا تو مجھے پڑھائی کا بڑا شوق ہے تو مجھے ساتھ بھیجو۔ میں نے کہا تم کتنا پڑھے ہوئے؟ اس نے کہا میں 12ویں جماعت میں پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا تمہارے ماں باپ اجازت دے دیں گے؟ اس نے کہا میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میرا چچا ہے سارا دن مجھ سے پٹھے کٹواتا ہے، اسے انٹرسٹ ہی نہیں ہے میرے میں۔ میں نے کہا وہ جانے دے گا؟ کہتا وہ بیٹھا ہوا سامنے سے پوچھ لیں۔ میں نے ڈی ایس پی ساتھ تھا، میں نے اس سے کہا کہ یار اس کو بلا کے لاؤ۔ اس سے میں نے چچا سے پوچھا یار یہ لے جائیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اور کہا جی میری طرف سے یہ فارغ ہے، بالکل فضول انسان ہے، جہاں لے کے جانے لے۔ ہم نے اس سے تحریری لکھوایا، ہم لے۔ صوفیہ کے فادر جو تھے وہ ایک اکیڈمی رن کرتے تھے لاہور میں، فورسز اکیڈمی، جہاں بچے آرمی ایئر فورس نیوی میں ٹریننگ کرتے ہیں۔ ہم نے اس بچے کو وہاں بھجوا دیا، ہم نے اس کا ادھر ایک لوکل کالج تھا اس کا داخلہ کرا دیا۔ 4-5 مہینے میں اس نے اپنی ایف ایس سی کمپلیٹ کی، اور اس کا بچہ انٹیلیجنٹ تھا، بہت انٹیلیجنٹ تھا، وہ دیکھتا تھا یہ بچے کیسے ٹریننگ کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ جی میں بھی ان کے ساتھ ٹریننگ کر لوں، کر لوں کیا رہ جائے، ورنہ میرا دل تھا کہ اس کسی لا شو میں ایڈمیشن کرا دوں گا، یہ کر دوں۔ اس بچے نے 4-5 مہینے وہاں رہ کے ساتھ اپنی ایف اے کمپلیٹ کیا، ساتھ اس نے وہاں ٹریننگ کی، اور وہ ماشاء اللہ ابھی نیوی میں کمیشنڈ آفیسر ہے۔ سبحان اللہ، دس از لائک دیکھیں کوئی سلمان سے بچہ اٹھا، اس کی قسمت تھی، اس کا نصیب تھا کہ ہم نے وہاں پہ جانا تھا، اللہ نے آپ دونوں کو چنا اس کام کے لیے چنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ بھیجا، اس بچے نے ہمیں ملنا تھا، اس بچے نے ہمارے ساتھ آنا تھا، 4-5 مہینے ہمارا مہمان رہنا تھا، اور ابھی ماشاءاللہ وہ نیوی کا کمیشنڈ آفیسر ہے۔ ہو سکتا ہے ڈاؤن دا روڈ 20 ایئرس 25 ایئرس وہ نیول چیف بنا ہو، یو نیور نو۔ اور یہ جو بچے ہیں ان میں سے میری خواہش ہے کہ ان میں سے کوئی پولیس چیف بنے، کوئی آرمی چیف بنے، یہ جو ہمارے بچے ہیں۔ اور ہم نے بڑے مزے کی بات ہے کہ صوفیہ نے ان گھروں میں ہر گھر میں ایک سائیکالوجسٹ رکھی ہوئی ہے، جو ان کی ٹریننگ کرتی ہے، ان کو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے نا، ٹراما سے آئے ہوئے، ان کو ٹائم لگتا ہے نکلنے کے لیے۔ پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کی خواہش کیا، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ زیادہ مجھے دیکھ کر آرمی پولیس آفیسر بننا چاہتا ہے، کچھ آرمی آفیسر بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اس یونیفارم میں جو وہ بچہ خواہش کرتا ہے، میں جج بننا چاہتا ہوں، آرمی آفیسر بننا چاہتا ہوں، پولیس آفیسر بننا، ہم نے اس یونیفارم میں ان بچوں کی تصویریں دیوار پہ لگا دی، ہر گھر میں 20-20 تصویریں، سو دیٹ وہ بچہ جب بھی دیکھے تو اس کے ذہن میں آئے کہ میں نے یار کم از کم یہ بنا۔ موسٹلی بچے جو ان سے میں نے سنا تھا شامی بھائی کا انٹرویو، یاسر شامی کی، سر شامی سے یاد آیا مجھے
ایک بچہ ہے بہت شرارتی ہے, ہاں جی ہاں جی. وہ زیادہ تر پنجابی بولتا ہے, باقی بچے جائیں تو میں کہتا ہوں جی پاپا آ گئے پاپا آ گئے, وہ کہتا ہوں ابا آ گیا جی ابا آ گیا جی. تو میں نے نا اس کا نام نا ڈرٹی ناٹی رکھا ہوا تھا. تو وہ صوفیہ نے کہا آپ ساروں کے سامنے اس طرح کی بات نہ کریں, وہ بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا یہ وہ. تو میں نے اس کا نام یاسر شامی رکھ دیا. میں کیا بڑا ہو کے یاسر شامی پڑے گا. حسیب آپ بات کر رہے تھے نا سپورٹ کی, سپورٹ ضروری نہیں ہے فائنینشیل سپورٹ کو, جی جی جی. مورل سپورٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ کی جو ابھی آج ہمارا پروگرام کر کے آپ ماشاء اللہ اتنے لوگوں کو دکھائیں گے, دس از آلسو اے سپورٹ انشاءاللہ جی. اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ جو ہمارا پہلا بوسٹ تھا وہ ہمیں یاسر شامی. سلیوٹ ٹو یاسر شامی. اچھا سر, اس کار خیر میں یہ بتائیے گا کہ موسٹلی جو آپ کے پراپرٹیز ہیں وہ کرائے کی ہیں, رینٹڈ ہیں, تو آگے آپ اس کو افورڈ کر لیں گے؟ کیونکہ اب تو جو جس جگہ پہ آپ کے گھر ہیں وہاں پہ بچوں کے لیے, تو وہاں کا تو کرایہ میرے خیال سے لاکھوں میں تو کرایہ ہے گھر کا. جی تقریباً ایک گھر کا رینٹ ایوریج 2 لاکھ روپے ہے. دیکھیں یہ نا میں شروع کے کچھ 2-2.5 مہینے میں اس غلط فہمی میں تھا کہ یہ میری بیگم صاحبہ کر رہی ہے اور میں نے سپورٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد مجھے ایک بڑی 100% کلیئرٹی ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے بندے چنتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کام کی مدد کے لیے بندے بھیجتا ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں سینٹرل پارک کے اونر ہیں میاں طاہر, انہوں نے ہمیں وہاں پہ جگہ دی ہے, وہاں پہ ہم نے نقشہ بنا لیا ہے. عنقریب ہم اسی کنسٹرکشن, اٹس اے کاسٹلی پروجیکٹ. جی جی جی, وہاں پہ ہم ان بچوں کے گھر کا نام اپنا گھر ہے, ہم ان سب گھروں کو اپنا گھر کہتے ہیں. خالد عباس ڈار صاحب لیجنڈ ہیں, وہ ڈے 1 سے ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. انہوں نے ان گھروں کا نام رکھا تھا اپنا گھر, تاکہ لوگوں سے پوچھے بچوں سے کہاں رہتے ہیں, اپنے گھر میں رہتے ہیں, باپ کیا کرتا ہے ڈی آئی جی. تو آپ کی اپروچ بہت بڑی ہے, یقین کریں. تو وہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پہ سینٹرل پارک میں ہم بہت جلد گھر شروع کرنے لگے ہیں. وہاں پہ بھی کانسیپٹ اپنے گھر کا ہے. ہم 18 اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں. ہر اپارٹمنٹ میں 12 بچے ہوں گے, اس میں میڈ ہوگی, مدر میڈ ہوگی, اور وہ ان بچوں کا جو اپارٹمنٹ ہوگا وہ اپنا گھر ہے, اور بچے ایک گھر سے دوسرے گھر میں جائیں گے. اب آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ اتنے انٹرسٹنگ سوال ہو رہے ہیں تو میں چاہوں گا آپ ایسی پرسنالٹیز ہیں لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے, آپ دونوں کی پرسنل لائف, اف یو الاؤ می. شیور آپ کچھ بھی پوچھ سکتے. تھینک یو جی. اچھا میڈم کے ساتھ آپ کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی, اور یہ بتائیے گا یہ لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے؟ نہیں یہ پیورلی ارینج میرج ہے, بلکہ میں نے تو میڈم کی شکل بھی منگنی والے دن دیکھی تھی, اور مجھے یاد ہے یہ 2003 کی بات ہے. تو میرے بھانجے اور بھتیجیاں میرے سے بہت اٹیچڈ ہیں, تو وہ ان کے پاس کہیں سے تصویر ہاتھ لگ گئی, تو انہوں نے اس زمانے میں مجھے کہا کہ 25,000 روپے دیں تو ہم آپ کو تصویر دکھا سکتے ہیں. اگلے دن منگنی تھی. میں نے بڑا سوچا میں پھر اس زمانے میں 25,000 روپے بہت بڑی, میں اے ایس پی تھا, اے ایس پی کی تنخواہ ہی میرا خیال ہے 25,000 نہیں ہوتی ہوگی اس زمانے میں. میں نے بڑا سوچا پھر میں نے کہا اللہ نہ پاؤ کل ویک ہی لینا. That's rude ویسے. That is very rude ہے جی صاحب. وہ it was a purely arranged marriage but ultimately turned into a love marriage. آپ یہ بتائیے جب آپ کی شادی ہو رہی تھی تو آپ ماشاءاللہ ایک بیک گراؤنڈ بھی آپ کا تھا بہت اچھا ماشاءاللہ, تو پولیس کا ایک تاثر ہے کہ مطلب سڑے ہوئے رہتے ہیں, غصے والے لوگ ہوتے ہیں, دیہڑی باز ہوتے ہیں, یہ ایک عام امپریشن ہے, سب نہیں ہوتے, لیکن آپ کو کیا پھر؟ جب ویسے میرے اپنے والد صاحب بھی کیونکہ آرمی سے تھے تو مجھے کافی آئیڈیا تھا کہ یہ کیسا لائف سٹائل ہوتا ہے, لیکن یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, آپ کی نیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ہیں. تو جب ہماری انگیجمنٹ ہوئی تو اس کے بعد پھر ہماری بات ہونا شروع ہو گئی فون پہ, تو ود ان اے ڈے اور 2 مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ تو پولیس والے ہے ہی نہیں. اچھا یہ پولیس والے ہیں نہیں. تو اتنی سافٹ نیچر کے ہیں, اتنے اچھے, اتنے ہمبل. تو مجھے ہمیشہ صرف جو ایک چیز بادر کرتی تھی نا وہ یہ ہوتی تھی, لائک جب رشتے کی بات چل رہی تھی کہ پولیس والے تھوڑے ایروگینٹ ہوتے ہیں. ہاں جی. تو اس چیز سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز یہ ہے. تو مجھے لگتا تھا کہ میرا لائف پارٹنر ایسا ہوا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی, لیکن الحمدللہ 1-2 دن میں مجھے پتہ چل گیا کہ ایروگنس ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا. واہ واہ واہ. اچھا یہ شروع سے ایسے, شروع سے ڈے 1 سے اسی طرح. آپ کو کوئی خاص تردد نہیں کرنا پڑا ان کو؟ نہیں یہ شروع سے. نہیں انہوں نے بڑی کوشش کی, انہوں نے MSc سائیکالوجی کی ہوئی ہے, بڑی سائیکالوجی. ہاں واہ 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 واہ. اچھا سائیکالوجیکلی انہوں نے پلے کیا ہے, زبردست. اچھا یہ بتائیے گا کہ عاجز صاحب ایک بڑی فیوریٹ پرسنالٹی بھی ہیں آپ کے, ویسے بھی انہوں نے بڑا کام کیا. یہ پچھلے دنوں ایک کانسٹیبل نے ان کو باقاعدہ شاہد نے گالیاں گولیاں بھی دیں, اور اس کے بعد ان کا جو بڑا پن تھا انہوں نے گلے لگا لیا تھا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ انہوں نے ایک میڈیا مطلب وہ ایک موو کی تھی یا وہ ویسے ہی؟ دیکھیں اسپیکنگ مائی ہارٹ آؤٹ, میں 23 سال کی میری نوکری ہو گئی ہے, 75 سال پاکستان سے بنے ہو گئے ہیں.
जितना इस आईजी ने पिछले 7-8 माह में काम किया है, पाकिस्तान की तारीख में इतना काम किया है, स्पेशली फॉर द कांस्टेबल। पहले दिन आईजी साहब जब चार्ज लेने गए तो वो जल्दी में बुलाया गया उनको, तो उनकी वर्दी नहीं सिली हुई थी, तो वो एक कांस्टेबल की वर्दी पहन के गए थे और उनके जहन में ये था कि मैंने सिर्फ अपने कांस्टेबल के लिए काम करना। या आप देखें उस शख्स ने महकमे के कांस्टेबल को इतना कॉन्फिडेंस दिया है, इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि आज तक किसी कोई बंदा सोच नहीं सकता था कि पुलिस का मोराल इतना हाई हो जाएगा। अल्लाह बेशक। लोग वॉलंटरली काम कर रहे हैं, कांस्टेबल मरते हैं उन पे, ऑफिसर्स तो एक अलग इशू है ना, ऑफिसर्स तो उनके इश्यूज और होते हैं। जी जी जो कांस्टेबल के दिलों पे कमांड करता है ना, असल कमांडर वो है। और ये आईजी कांस्टेबल्स के दिलों पे कमांड करता है। जितना वेलफेयर का काम इसने किया है फोर्स के लिए आज तक नहीं हुआ, पब्लिक के लिए खिदमत में रखकर क्या नहीं किया इन्होंने। उसको माफ़ कर दिया गया कांस्टेबल शाहिद को। देखिए बात यह है कि उसके साथ ज्यादती हो रही थी। हाँ जी वो एक मेंटल पेशेंट था, ठीक है। हाँ जी महकमे को चाहिए था उसका ट्रीटमेंट कराता, ये महकमे की गलती थी। जो आईजी ने बड़ापन दिखाया, उसने अपनी गलती एडमिट की, उसने कहा कि जी ये महकमे का काम था कि इसका साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कराता, इसको मेंटल हेल्थ देता, इसको किसी जगह पे जाके एडमिट कराता। आईजी 3 दफ़ा उसके घर गया, ठीक है, उसकी मेडिसिन का सारा बंदोबस्त किया, उसको अब नाउ ही इज हैविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ, मतलब ठीक था। तो डिड यू स्पीक विद हिम आफ्टर दैट ट्रेजेडी? बिल्कुल। आफ्टर दैट इंसिडेंट एक्चुअली दैट शाहिद कांस्टेबल, देखिए उसका हमने बाकायदा इलाज करवाया। या उसको वो तो नहीं कर दिया गया कि उसको कोडेनल लगा दिया नहीं 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 नहीं, आप बेशक चेक कर ले। वो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपका अपना भी एक प्लेटफॉर्म जो है ना, डीएजी प्लेटफॉर्म, डीएजी ऑफिस से आपको पता है इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई खर्चा नहीं आता, तो इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो आवाम तक जरूर पहुँचाए। ज़रूर पहुंचाते हैं। देखिए जी हमारा पुलिस का आईजी ऑफिस का मीडिया सेल है बाकायदा, मैं ये उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जी उसकी जो लेटेस्ट पोस्टिंग है वो अपडेट करें। सर ये जो निचले तबके का अमला है आपका, इसमें कांस्टेबल्स वगैरह ये शायद जैसे लोग हमारे भाई हैं या उससे भी नीचे जो हमारे वगैरह हैं, मोस्टली ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं दिहाड़ी लगाने में या इस तरह के कामों में, इनका पे स्केल चेंज नहीं हो सकता? देखिए ऐसी बात सिंपल सी है, आप पुलिस को अकाउंटेबल करें उस वक्त जब आप उन्हें बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करें। वाई मोटरवे पुलिस इज़ नॉट करप्ट। 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी है, आप उनको ये नहीं कहते कि जी पेट्रोलिंग करनी है तो पेट्रोल जाके किसी पेट्रोल पंप वाले से उधार मांगे। आप उनको बेसिक फैसिलिटीज़ देते हैं, पिक एंड ड्रॉप देते हैं, आप उनके घर के नज़दीक पोस्टिंग करते हैं, 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी कराते हैं, तनख्वाहें बेहतर देते हैं। दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। आप यही काम हमारे पुलिस स्टेशन में करें ना, आप हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर से जाके हालत देखें, आप 18 घंटे से लेके 20 घंटे तक हमारे एसएचओ से काम करा रहे हैं। वो मेंटली पागल नहीं हो जाएगा? उसको आप रिसोर्सेज दे नहीं रहे हैं, उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो आपको एक जन्नत का नक्शा सामने वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। आप ताकत इतनी दे रहे हैं, बस आप हमारा कानून क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं डीआईजी हूँ, मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मुझे एक कांस्टेबल रोकता है, कहता है जी भाई साहब अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ, मैं शनाख्ती कार्ड भी दिखा देता हूँ। कहता अपना सर्विस कार्ड दिखाओ, मैं सर्विस कार्ड भी दिखा देता हूँ। वो सिर्फ लिखता है रोजनामचे में जाके कि ये साहब ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, डीआईजी का कार्ड भी है, शनाख्ती कार्ड भी है, लेकिन मुझे शक है, सिर्फ ये लिखता है कि मुझे शक है, लिहाजा इन भाई साहब को मैं हवालात में बंद कर रहा हूँ और सुबह मैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश करूंगा और ये साबित करें कि ये जाली नहीं है। ये कांस्टेबल कह रहा है ये एक कांस्टेबल को आप ताकत दे, अलाउड है, आप कानून उसको ताकत दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब जब पावर्स आप इतनी ज़्यादा दे रहे हैं, उसको आप फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, थाने में बुरा हाल है, गाड़ियाँ नहीं हैं, पेट्रोल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के पैसे नहीं हैं, आप हमें इतना पावरफुल कर दे कि जी उसके बाद हमें हमारी अकाउंटेबिलिटी करें ना। आप जब हमें रिसोर्सेज नहीं दे रहे हैं, आप एसएचओ को एक ऑर्डर पास कर रहे हैं कि जी ये कर दें, थाने की ब्यूटिफिकेशन कर दें, कहाँ से करेगा वो पहले से तो नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, फिर वो अरेंज करेगा ना अपने रिसोर्सेज बेचारा, से जाके मिन्नत तरला करेगा किसी बिजनेसमैन का, किसी का, फिर उसको वो अप्लाइज भी करेगा। सर ये बताइएगा, एक क्लीशे है कि हम नाकों पे हमें खुद भी रोका जाता है, गाड़ी मोटरसाइकिल सभी लोग, हम उसी में शामिल हैं। एसएचओ का नाके पे मौजूद होना लाज़िम व मलज़ूम है या उसके बगैर भी आपका गुजारा हो जाता है? नहीं, देखिए करप्शन है। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ गया। हमारी नई शादी हुई तो मैं इस्लामाबाद पोस्टेड था, तो एक दिन रात को ना मुझे मस्ती लगी, तो मैंने बेगम से कहा कि ना ज़रा चल के ना नाके चेक करते हैं प्राइवेट लैंड। ठीक है, ये बात है 2003 में हमारी शादी हुई, तो 2004 में मैं प्रमोट हो गया था, तो अब एडिशनल एसपी स्टार। तो
ہم پرائیویٹ گاڑی پہ نکلے, پہلے ایک ناکے پہ گئے, انہوں نے روکا, پہلے تو اس سے مجھے کہا باہر آئے, اس نے کہا کون ہے ساتھ, بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں نے کہا یار لاہور سے آئے ہیں یار, مہربانی کرو جانے دو. اچھا تو وہ کہتا کیا لگتی ہے, میں نے جان بوجھ کے کہہ دیا میری کی سہیلی ہے. ہاں اچھا کہتا تھاڑے جانا پڑے گا. اچھا خیر اس کو پہلے منت ترلا کر کے 6-7 ہزار روپے, وہ 2004 کی بات ہے. اچھا آپ نے خود رشوت دی اس کو 6-7 ہزار روپے اس کو دیے. اگلے ناکے پہ گئے تو پھر یہی حرکت ہوئی, اس کو 10,000 روپے دیے. پھر اگلے آپ کی ساری اسلامی ماں نکل گئی. نہیں سنا نا, وہ جو سرینا چوک والا ناکا تھا نا, اس نے نا کوئی تھوڑی سی بدتمیزی. ٹھیک ہے, تو پھر میرا میٹر خراب ہو گیا. میں نے پرائیویٹ گاڑی میں بھی وائرلیس سیٹ لے کے آیا ہوا تھا. پھر میں نے وائرلیس کال کی, میں نے تینوں ایسے چوز کو کہا کہ میں نے کہا ذرا فوری طور پہ یہ پیسے بھی میرے واپس نہیں سر ویسے ایسا جو کا لازمی ہے وہاں ہونا. ناکے پہ دیکھیں سپر وی این جو ہے نا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایس ایچ او ہر ناکے پہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا نا, اس کے علاقے وہاں اے ایس آئیز وغیرہ مینیج کر لیتے ہیں, اے ایس آئی سب انسپیکٹرز ہوتے ہیں. اور لیکن جو افیکٹو سپر وی این ہے دیٹ از دا ٹول. جہاں پہ افیکٹو سپر وی این ہے, وہاں جس ٹاؤن کا ایس پی بہت افیکٹو ہے, خود نکلتا ہے رات کو گشت کرتا ہے, وہاں پہ آپ رزلٹ دیکھیں کہ کرائم بھی کمپیریٹیولی کم ہے, لوگوں کی شکایات بھی کم ہوتی ہیں. جتنی اکاؤنٹیبلٹی پولیس سروس میں کسی اور محکمے میں نہیں ہے. آپ کھڑے کھڑے اگلے 5 منٹ میں شکایت آتی ہے, آپ ڈسمس فرام سروس کر دیتے ہیں. کسی محکمے میں یہ نہیں ہے, کسی محکمے میں نہیں ہے. جتنی اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی پولیس ڈپارٹمنٹ میں, آپ سسپینڈ تو موقع پہ کر دیتے ہیں نا, کہ جی بغیر بات سنے ہی آپ سسپینڈ کر دیتے ہیں. یہ جتنا اچھا بولتے ہیں یہ تو آپ کو بہت جلدی رام کر لیتے ہوں گے. یہ بڑی دکھ بھری داستان ہے, نہ پوچھو. یہ آپ بھی اتنی ٹاکٹیو ہیں جتنا یہ رام کر لیتے ہیں, آپ بھی رام کر لیتی ہیں. جی اصل میں رام یہی کرتی ہیں جی. نہیں سر, آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. اچھا کبھی آپ کو ان پہ شک ہوا؟ شک ان دا سینس کیا؟ ماں جی شک تو ایک ہی ہوتا ہے کہ میرا بندہ اٹھ کے باہر جا رہا ہے رات میں, اٹھ کے مطلب. نہیں وہ جاتے ہی نہیں ہے ویسے. بات بتاؤں ویری انٹرسٹنگلی, since 2012 I don't remember any night out of my home, کہ میں 2012 کے بعد کوئی بھی رات اپنے گھر سے باہر. آپ ابھی جن بچوں کی کفالت کر رہے ہیں وہ 120 بچے ہیں. آپ جیسا نفیس آدمی کل کو اس بات کو بھی ایک سہارا بنا سکتا ہے کہ دیکھو اس ٹائم بچوں کی تعداد 120 تھی, تم اکیلی کفالت کرنے کے لیے کافی تھی, اب بچے 2000 ہو گئے تو مجھے 2-3 مائیں چاہیے. نہیں وہ مجھے کسی نے یہ آئیڈیا دیا تھا, بڑا آئیڈیا پہلے بھی فلوٹ ہو چکا ہے کہ دیکھیں جی ایک ماں جو ہے نارملی 4 بچے پال سکتی ہے, آپ کے تو 100 ہے, آپ کے پاس تو بڑا لیگل قسم کا پانا. لیکن الحمدللہ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ, وی آر مینیجنگ, اور انشاءاللہ تعالیٰ کرے. لڑائی ہوتی ہے دونوں کی آپس میں ہر روز ہی ہوتی ہے تقریباً, وہ تو ضروری ہے, لائف کا ایک حصہ. آرگومنٹ ضروری ہے. بڑے مزے کی لڑائی ہوتی ہے ہماری, 1 آدھے منٹ کی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم صحیح ہو تھوڑا سا جاتے ہیں. ایلیبوریٹ کریں, مطلب کیا لڑائی, ابھی آپ کو لاسٹ لڑائی کیا یاد ہے؟ کب ہوئی ہے لاسٹ لڑائی؟ یہ تو ابھی صبح سے نہیں ہوئی ویسے. لڑائی ہو جائے تو مناتا کون ہے آپ کو؟ سال ذرا جی میں اور کہ میری مجال ہے. اچھا یہ باہر تو ڈی آئی جی ہیں, گھر میں ڈی آئی جی کون ہے؟ نہیں جی گھر میں بالکل آئی جی کا اسٹیٹس ہے. ارے ماشاءاللہ, فل فلیج آئی جی. جو وہ جو آپ نے مثال دی تھی ابھی ہم آف ایئر جو بات کر رہے تھے, دیکھیں نا جی وہ بات یہ ہوتی ہے کہ غریب آدمی کی اگر بیگم سے بنی ہو نا تو اسے کہتے ہیں جی بڈھی تو تھلے لگے. تو اگر امیر آدمی ہو تو کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ہماری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ جی, بہترین انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ دونوں کی کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی اسٹارٹنگ فرام ڈی اے جی صاحب؟ دیکھیں میں اپنے بارے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ آئی ایم دا موسٹ بلیسڈ پرسن. میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں. معاشرے میں عزت ہے, بچے خوبصورت ہیں, نیک ہیں, پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. بیوی ماشاءاللہ بہت کوپریٹو ہے, لوگ کہتے ہیں بہت خوبصورت بھی ہے. ماشاءاللہ جی ہماری ماں خوبصورت ہے. نہیں لوگ کیا کہتے ہیں, آپ اپنی یہ دیکھیں نا سامنے بیٹھے ہوئے, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ بتائیں کہ آپ نہیں تو کیمرے کے آپ کہو کہ میری بوٹی بہت میری بیگم واقعی بہت خوبصورت ہے. میری ہر بندے کی نا ایک سینس ہوتی ہے اپریسیشن کی. میں خام خواہ ہر روز نہیں کہتا بیگم صاحب آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہے. میرا یہ ٹیمپرامنٹ ہے. مجھے جب صوفیہ نے کہیں جانا ہو یا ہم نے کہیں جانا ہو تو مجھے کوئی چیز اس میں نہ اچھی لگ رہی ہو کہ مثلاً یہ جوتا میچ نہیں کر رہا, یہ گھڑی میچ نہیں کر رہی, تو دین آئی پوائنٹ آؤٹ.
This is my way of वो appreciation. एस्थेटिक सेंस आप अपनी यूज़ करते हाँ, हैं. वो this is my way of appreciation. ठीक है. तो हम बात किसी कह रहे थे? ख्वाहिश माहूम, हाँ, ख्वाहिश. देखिए मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ख्वाहिश रह गई टोटल. वो क्या है? इन 120 बच्चों के आगे इतने ज़ीरो लगे कि जो मैंने कभी सोचा भी ना हो. इसके अलावा ना मेरी ख्वाहिश, कल किस्मत ने क्या दिखाना है, यू नेवर नो, मुझे नहीं मालूम कि किस्मत ने क्या है, लेकिन मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं IG लगना चाहता हूँ, मैं फेडरल सेक्रेटरी लगना चाहता हूँ. मेरी एक ही ख्वाहिश है और अल्लाह से दुआ है आमीन कि अल्लाह इसमें हमें हिम्मत दे, इस्तिकामत दे और इस मेरी ख्वाहिश को पूरा करे कि इन 120 के आगे हम इतने ज़ीरो लगाएं. देखिए आप सी मुझे एक बात बताएं, क्या आपको याद है कि 1975 में या 1985 में या 1995 में या 2005 में कौन था IG पंजाब में? जी नहीं, आपको नहीं याद? नहीं यार, बिल्कुल ऐसे ही है. मैं ये चाहता हूँ कि लोग हमें इस नाम से याद रखें कि एक मियाँ बीवी थे, उनका एक ही मकसद था, वो यतीम और लावारिस बच्चों. फादर एंड मदर ऑफ द नेशन इंशाअल्लाह ताला. अल्लाह ताला आप लोगों को इस मकसद में कामयाब करे. भाभी माँ या माँ आप पे आते हैं, उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि इनको कभी गुस्से में देखा आपने, और इनको गुस्सा आए तो ये क्या करते हैं? इनको गुस्सा जब भी आता है ना, लाइक फॉर फ्यू सेकंड्स एकदम से बिल्कुल फ्लेयर अप हो जाते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही अगर हम सामने हो तो मैं हंसना शुरू कर देती हूँ और साथ ही ये भी हंसना शुरू कर देते हैं और गुस्सा उधर ही अरे ख़त्म. वाह वाह. और अगर आप साथ ना हो फिर ये मोस्टली वीडियो कॉल कर लेते हैं. अच्छा. और अपने जो इशू होता है जिस पे गुस्सा आ रहा होता है वो डिस्कस कर लेते हैं मुझसे और फिर कहीं ना कहीं मामला सेटल हो जाता है. सुभान अल्लाह सर, क्या कहने. आपकी कामयाबी के पीछे हमारी माँ का हाथ है बेसिकली. ये साफ ज़ाहिर है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सक्सेस मियाँ बीवी की इकट्ठे होते. माँ जी, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अब तक पूरी ना हो सकी? मुझे ये लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है ना, पहले मेरे पेरेंट्स ने हर ख्वाहिश पूरी की, उसके बाद जब शादी हुई तो लाइक मेरे मुंह से जो बात निकली इन्होंने ज़रूर पूरी की. तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो अब तक पूरी ना हो सके. और हमारी ये ख्वाहिश है हसीब कि अच्छी परवरिश हम इन्हें दे रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक पर्पस और बेसिक ख्वाहिश है ना इन बच्चों से रिलेटेड, वो ये है कि हम इन्हें अच्छी तरबियत दें, हम इन्हें अच्छा इंसान बनाएं, क्योंकि हमारे मुआशरे में अच्छे इंसानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आगे जाके अच्छाई को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे लेके जा सकें. Guys, this was Ganda Anda and I am signing off. ये आपका जो नाम है ना, गंदा अंडा, ये मुआशरे को रिफ्लेक्ट करता है. एग्जैक्टली. ठीक है, आपने बड़ा सोच समझ के नाम रखा है एंड आई अप्रिशिएट इट. ये मुआशरे की रिफ्लेक्शन है गंदा अंडा. जी 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 जी. ठीक है, आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं गंदा अंडा मिलेगा और आपका काम है आप उसको एक्सपोज करें. गाइस, ये था आज का इंटरव्यू. अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.